انسان نے اپنی کہانی کہنا کب شروع کی؟ کبھی اس نے گفا کی دیواروں پر نقوش بنائے، تو کبھی اس نے آگ کے گرد گھیرا بنا کر اپنے قصے بیان کیے، کبھی اس نے کتابیں لکھی جن میں علم و حکمت بیان کی گئی۔ مگر آج کیا کہانیاں ختم ہو گئی ہیں یا قصے؟ بات یہ ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے، کہانی اب بھی ہے، لیکن انداز بدل گیا ہے۔ آج ہر بچے، ہر شخص کے پاس اپنا فون ہے، اپنا کیمرہ، اور وہ کہتا ہے Hey guys, welcome to my new vlog۔ اور آج ہم آپ کو فیملی دکھائیں گے۔ گھر کی دہلیز، گھر کے کمرے کنٹینٹ بن گئے ہیں، اور فیملی کا ہر لمحہ ایک نیا ولاگ۔ سوال یہ ہے کہ جو کہانیاں پہلے انسانیت اور جذبات کو بیان کرنے کے کام آتی تھی، وہ اچانک سے بغیرتی کا روپ کیسے لے گئی؟ کیا یہ گھریلو کہانیاں پیسے اور ویوز کمانے کے لیے رہ گئی ہیں؟ ممی یار یہ کیا ہے؟ وہ لک تو چیک کریں آج ہے برتھ ڈے گرل۔ گھر میں اسے 2 بندے رکھے ہونے۔ آرام سے کھانا شانا کھا چلیں بات کر لیتے ہیں کہ کنٹینٹ کریشن کا آغاز کب ہوا۔ کنٹینٹ کریشن کا آغاز تب ہوا جب انسان نے ہوش سنبھالا، اور جب انسان نے گفا کی دیواروں پر انگریونگ کرنا شروع کر دی، یعنی کہ نقاشی شروع کر دی۔ کبھی وہ نقاشی کسی جانور کے بارے میں، تو کبھی کسی ہیروئک مومنٹ کے بارے میں اپنی کہانی بتا رہے ہوتے تھے، جو کہ آج بھی ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں، مگر ڈیجیٹل فارم میں۔ اور پھر دن بدلے، دور بدلے، اور کہانی بتانے کا انداز بھی۔ پھر آئی کتابیں۔ کتابیں ہمیشہ سے انسان کی اچھی دوست سمجھی جاتی ہیں۔ کتابیں نیوٹرل ہوتی ہیں، مگر اس کو پڑھنے والا ذہن نہیں۔ کتابوں میں بہت سی اچھی بری باتیں کی جاتی ہیں، مگر کچھ کتابوں سے آپ کی روح جاگ اٹھتی ہے، جیسے کہ علامہ اقبال کی بانگ درا۔ اور کچھ ایسی ایکسٹریمسٹ کتابیں بھی ہیں جن سے آپ کے آئیڈیاز ریڈیکل ہو جاتے ہیں، انسانی ذہن معوف ہو جاتا ہے، اور جو کتاب لکھنے والا ہے وہ آپ کے دماغ سے مینیپولیشن کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جس سے آپ ایک انتہا پسند بن جاتے ہیں۔ اچھی اور بری کتابیں، پہلے بات کرتے ہیں اچھی کتابوں کی۔ اچھی کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ جو سوچ کو زنجیروں سے آزاد کر دیتی ہیں، وہ جو انسان کو انسانیت کا درس دیتی ہیں، وہ جو حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہیں، چاہے وہ اقبال کی شاعری ہو جو انسان کو قوم بناتی ہیں اور قوم کو بیدار کرتی ہیں، یا وہ فیض کے الفاظ ہوں جو ظلم کے سمندر میں انصاف کا دیا جلاتے ہیں۔ مگر بری کتابیں بھی ہوتی ہیں جو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتی، جو تاریخ کو توڑ مروڑ کر لکھتی ہیں تاکہ نسلیں غلامی میں گمراہ رہیں، وہ جو نفرت، تفریق اور پروپیگنڈا بیچتی ہیں تاکہ دلوں کے درمیان دیوار رہے۔ انسانیت کا اصل امتحان یہی ہے کہ انسان جو کتاب اٹھا رہا ہے، کیا وہ اس کے ذہنوں کو روشن کرے گی یا اندھیرے میں دھکیل دے گی؟ اندھیرے میں دھکیلنے کی بات کر دی تو اگر ہم اور ماڈرنائز آئیں تو بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں جو ہمیں اندھیری کی طرف دھکیلتی لے جا رہی ہیں، کیونکہ آج کل کہانی صرف ویڈیوز تک محدود کر دی گئی ہے۔ کتابیں آج کی جنریشن پڑھتی نہیں ہیں۔ ویڈیوز اچھی بھی ہوتی ہیں، کنٹینٹ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، جیسے کتابیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ کنٹینٹ کریٹر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ فیملی دکھا کے ویوز بٹورتے ہیں، کیونکہ سب سے آسان کام یہی ہے۔ کچھ لوگ مہینہ، 2 مہینے، ہفتہ، 2 ہفتے یا پورا سال لگا کے ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ تو ویڈیو وائرل بھی ہوتی ہے، انفارمیٹیو بھی ہوتی ہے، اور قابل تحسین بھی ہوتی ہے، جس سے لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے ضرور ہیں، بھلے سال کا ویٹ کیا ہے۔ مگر ایک ویڈیو روز آ رہی ہے، آپ کی روز کی انٹرٹینمنٹ لگی ہوئی ہے۔ آج کی عوام تو چاہتی ہے کہ کسی کے گھر میں ہو کیا رہا ہے، مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے کنٹینٹ ریگولر آ رہا ہے، کنسسٹنٹ آ رہا ہے، اور ایک ٹائم پہ آ رہا ہے۔ کنٹینٹ کریشن کی بات مزید ڈیپتھ میں کرنے سے پہلے اگر ہم پی ٹی وی کی طرف آئیں تو ڈرامہ ہر ہفتے میں ایک دن ایک مخصوص وقت پہ لگتا تھا، مگر اگر آج دیکھو تو آج تو ایک کلک پہ سب موجود ہے۔ ہر سنڈے شام 7 بجے بلبلے کی نئی قسط آتی تھی۔ ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے تھے کہ اس قسط میں ہوگا کیا، محمود صاحب کی کوئی نئی شرارت، یا نبیل کا کوئی نیا افراد، یا مومو کی کوئی نئی بے وقوفی۔
آج کل کے بچے یہ کریوسٹی کہاں سمجھیں گے؟ ابھی یوٹیوب کھولی اور چینل سرچ کرتے ہی ویڈیو کھولی جس میں کوئی کہہ رہا ہے آج ہم اپنے نیو بیبی کی شاپنگ کریں گے جو ابھی ہوا بھی نہیں ہے. یعنی کہ وہ بچہ جس نے ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھا اس کے پہلی سانس لینے سے پہلے ہی اس کو کیچ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. ان کا ولاگ فیملی کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ آج سے پہلے کبھی ویڈیوز میں فیملیز نہیں دکھائی گئی. آپ زید علی کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں, اس میں اگر براؤن موم دیکھیں تو وہ براؤن موم اسی کی امی ہے, مگر اس پہ تو کبھی ہم نے بات نہیں کی. کیونکہ وہ ایک موڈسٹ کنٹینٹ تھا جو اس کریکٹر کے بغیر پورا نہیں ہو رہا تھا. اور جو نہ ہی جائیں تو تیمور صلاح الدین کا کنٹینٹ آپ نے دیکھا ہی ہوگا. نام نہیں پہچانا آپ نے, مورو, یہ تو پہچان لیا ہوگا. یہ تو آج بھی کام کر رہے ہیں, مگر کچھ اوجی کریٹرز جیسے دی ایڈیٹس یا بیکار فلمز, کیا آپ نے فیملی دکھائے بغیر کیا ویوز نہیں آتے؟ یہ بات غلط ثابت کرنے والے عرفان جنید جو وائلڈ لینس بائی ابرار اور رضا سامو ہیں, بلکہ سب سے بڑھ کے کیسل وریج, دیکھو سنو اور جان. انہوں نے بھی انفارمیٹیو کنٹینٹ پرووائڈ دیا, ساتھ سٹوری پرووائڈ کی, کہانی کا ایک نیا رخ بیان کیا جو اس سے پہلے کسی اور نے اس طرح نہ کیا تھا. مگر آج کل کنٹینٹ کریشن کے نام پہ دکھائی جاتی ہے صرف فیملی. جب انسان اپنے گھر کو صرف ایک شو پیس بنا دے تو پرائیویسی صرف نام کی رہ جاتی ہے, یا صرف ایک لفظ رہ جاتا ہے جو انگلش ڈکشنری میں سرچ کیا جا سکے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی. سوال یہ ہے کہ جو لمحے صرف یادوں میں محفوظ رہنے چاہیے تھے ان کو ویوز کے لیے بیچنا کیا ایک نئی غلامی نہیں ہے؟ میں ہوں جواد اور یہ ہے ادراک.